السلام علیکم، میں ہوں محمد نواز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو۔ میں نے بہت زور لگا کے آگے پیچھے سے معلومات اکٹھی کی ہیں۔ روسی سفیر کے معاملے پر جو موجودہ حکومت تھے وہ کیوں ڈری ہوئی ہے؟ دیکھیں، اگر روسی سفیر کے معاملے میں حکومت ڈری ہوئی تو اس کا مطلب ہے حکومت غلطی میں ہے۔ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا۔ اگر امریکہ کو عمران خان کے روس جانے پہ اعتراض نہیں ہوتا تو ابھی جو روسی سفیر کی ملاقات ہوئی اس کو اجاگر کرتی، ٹی وی چینلز اور مختلف جگہوں میں دکھاتی، اس پہ پابندی لگایا، اور دکھانے سے بالکل گھبراہٹ محسوس کر رہی ہے حکومت۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں موجودہ حکومت کی حرکتیں۔ آئی ایم ایف کی ڈیل کے مطابق دیکھیں، آئی ایم ایف کی ڈیل کے مطابق جو 270 کا پیٹرول کرنے یہ لوگ جا رہے ہیں، 270 کا فی لیٹر پیٹرول کرنے کا پروگرام ہے۔ موجودہ حکومت، میرا ذاتی نظریہ جو یہ ہے حکومت کے بارے میں، جب بھی یہ آئے 30 سال سے آتے رہے، یہ پاکستان کو اپنی ذاتی فیکٹری سمجھتے ہیں، پاکستان پہ اپنی بادشاہت سمجھتے ہیں، پاکستان پہ سمجھو اپنا ایک گھر ہے، اور یہ گھر کا سربراہ نہیں ہوتا جو اس کو ادھر کرے، اس چیز کو سستی کر دے، اس چیز کو مہنگی کر دے۔ باقی پاکستانیوں پہ جو اثر پڑ رہا ہے اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ مہربانی کر کے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، میں جو آنے والے وزیر اعظم صاحب ہیں عمران خان صاحب، میں ان سے خطاب ہوں۔ ان سے مخاطب ہونا تو خیر بیکار بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کسی چیز پہ کمی نہیں کی ہے، اضافہ پہ اضافے کر رہے ہیں، چاہے کھانے کی کوئی بھی چیز لیں آپ دیکھیں۔ میرے خیال میں کہ پاکستان کی بھلائی کے لیے چاہیے کہ الیکشن کو جنگی بنیادوں پہ کرنا چاہیے۔ 3 مہینے کا ٹائم نہیں دینا چاہیے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ صرف آپ کو الیکشن کے باکسز اور جو آپ کا اسمبلی کے اندر ڈالتے ہیں وہ کاغذ بنانا ہے، مختلف 4-5 کمپنیوں کو آپ نے آرڈر دے دیا تو ٹھکا ٹھک وہ بن جاتے ہیں، بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ اگر چاہے تو انسان چاہے تو 1 مہینے کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، ایمرجنسی میں تو یہ پتہ نہیں پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں جی۔ بہت برے حالات ہونے کو جا رہے ہیں جس طرح ان کی پلاننگ ہے، لیکن پاکستان کو بچانے والا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے وزیرستان، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں امریکہ نے کیا حال کیا، پھر بھی اللہ نے پاکستان کو بچایا۔ پاکستان میں بم دھماکے، یہ دھماکہ وہ دھماکہ، 16-17 مختلف تنظیموں نے پاکستان پہ اٹیک کرنا شروع کیا، پھر بھی اللہ نے پاکستان کو بچایا۔ اسی دوران 80,000 پاکستانی مر گئے، اللہ نے پاکستان کو بچایا۔ وہ تو بہت بڑی ذات ہے، بیٹھا ہوا ہے اوپر۔ یہ لوگ صرف پیٹرول کی قیمت بڑھانے پہ فوکس کیے ہوئے اور کچھ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے۔ مجھے تھوڑی کھانسی لگی ہوئی معذرت کے ساتھ۔ پاکستان کو چاہیے کہ رشیا کے ساتھ ساتھ ایران اور رشیا سے تیل اور گیس کی ڈیل فوراً فائنل کرے۔ عمران خان صاحب آنے کے فوراً بعد سب سے پہلا کام یہ کرے۔ اب کیونکہ امریکہ نے آلریڈی پنگا لے ہی لیا ہے عمران خان سے اور پاکستان سے، تو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک امریکہ سے نہ کچھ پوچھنا ہے، نہ کچھ ان سے لینا ہے، نہ کچھ ان سے دینا ہے، نہ پابندی کا سوچنا ہے۔ آیا اور آپ نے گیس اور تیل کی ڈیل کرنا ہے۔ اگر ایران سے آپ تیل لیتے ہیں تو کتنے کا پڑے گا، میں نے پیچھے ذکر کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان اگر ایران سے تیل لیتا ہے تو گیس لیتا ہے، اتنا سستا پڑے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ 26 مارچ 2021 کی رپورٹ ہے، گوگل سے میں نے لیا ہے، سرچ کیا ہے۔ کوئٹہ پاکستان کے مضافات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کوئٹہ پاکستان کے مضافات۔ سڑک کے کنارے میں ایک اسٹیشن پر ایران سے پیٹرول سے بھری پلاسٹک کی بوتلیں، کین، کنستر کے ہیں، بوتلیں کے ہیں۔ ایرانی تیل پورے ملک میں وسیع پیمانے پر ہر جگہ پہنچ رہا ہے۔ کس شہر میں کتنا پہنچ رہا ہے، کس صوبے میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کر، ٹھیک ہے۔ تیل پہنچ رہا ہے۔ 2013 میں تیل کی برآمدات میں کمی کے لیے امریکہ کی جانب سے جو ایران میں پابندیاں لگائی گئی تھی، ایرانی جو پیٹرولیم کی جو مصنوعات ہیں کہ اسمگلنگ، اس کی بیمار معیشت ہے ایران کی، ظاہر سی بات ہے کتنے سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ان کی معیشت کو بیمار کہا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایندھن اور سامان کی اسمگلنگ پہ محیط، یعنی اس پہ دارمدار کرتا ہے ایران، اس پہ اس طرح اسمگلنگ کر کے تھوڑا بہت کما لیتا ہے۔
یہ جو اسمگلنگ کا جو راستہ ہے ایران سے پاکستان کے مختلف شہروں میں پہنچنے کا، یہ 900 کلومیٹر ہے، جو کہ راستہ جو ہے بالکل غیر محفوظ ہے، سنسان راستوں سے کئی علاقوں سے گزر کے آتا ہے۔ یہ کئی دہائیوں سے یہ کام جاری ہے، کئی دہائیوں سے، جو جنوب مغربی بلوچستان کو ایران سے الگ کرتا ہے، جنوب مغربی بلوچستان کو ایران سے الگ کرتا ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں، جو کہ ویران علاقے میں رہنے والے سینکڑوں اور ہزاروں نسلی قسم کے بلوچ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، تیل کی آمدنی پہ، اسی اسمگلنگ کے اسمگلنگ پہ ڈپینڈ کر کے اپنا روزگار کرتے ہیں، اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اس سے ایرانی بھی شامل ہے، اس میں پاکستانی بھی شامل ہے، ہر کوئی اپنے بارڈر سے آگے کام کر رہا ہے۔ صرف اب بلوچستان میں 2.2 ملین تک لوگ براہ راست تیل کی اسمگلنگ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یقیناً بلوچستان میں پاکستان کی طرف والا جو بلوچستان، اس میں بھی تیل کے بڑے بڑے ذخائر ہوں گے، پاکستان کیوں نہیں دیکھ رہا ہے وہاں پر بھائی، وہاں سے تیل نکالے اپنے لیے سستا، کوڑیوں کو بہت تیل پڑے گا پاکستان کو، وہاں سے بڑے پیمانے کا تیل نکالتا ہے۔ تو ایران سے آنے والا یہ تیل نہ صرف پاکستان کے سرکاری جو دوسرے ممالک سے منگایا جاتا ہے، آپ سب کو پتا ہے کہاں سے منگاتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا یہاں پر ممالک کا، پاکستان کے سرکاری طور پر جو تیل درآمد کیا جانے والا ہے اس سے کئی گنا سستا پڑے گا یہ تیل، جو اگر ایران سے اگر یہ لاداتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی گنا سستا پڑے گا۔ پاکستان بلوچستان میں نکالتا ہے یا ایران سے جو اسمگلنگ ہو تیل آ رہا ہے، اس کو قانونی حیثیت دی جائے تب بھی۔ پاکستان کے سب سے بڑے اور قدیم انگریزی زبان کے اخبار ڈان میں شائع ہوتا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ غیر قانونی جو پیٹرولیم ہے، ریٹیل آؤٹ لیٹ جو ہے، آؤٹ لیٹ بھیجنے والی دکانیں لے کے جو بھی کہیں آپ، چھوٹی چھوٹی خفیہ دکانیں کہیں آپ، صوبے پنجاب میں ہے جناب علی، اس کی تعداد 1317 ہے۔ صوبے پنجاب میں کہاں سے پہنچتا ہے بلوچستان؟ صوبے پنجاب خیبر پختونخوا میں 343 ہے، 343، سندھ میں 336 ہے، 336، اسلام آباد جو کیپٹل کہلاتا ہے 98 ہے خفیہ دکانیں جہاں سے تیل بھیجا جاتا ہے، اور کراچی میں 68% ہے، پشاور میں 55 خفیہ دکانیں ہیں جی، جو ایران سے خفیہ تیل آتا ہے اور بکتا ہے۔ ابھی تک گلگت بلتستان بچا ہوا ہے، شاید جہاں وہ نہیں پہنچا سکے اسمگلر بھائی لوگ۔ اسمگل شدہ ایرانی تیل کی فروخت سے موجودہ حکومت جو بھی ہے، اس کو 12 مہینوں میں تقریباً $1 بلین کا ٹیکس کا نقصان ہوتا ہے۔ بھائی ٹیکس کا نقصان ہوتا ہے، تیل لانے والے تو چوری چھپے جو لاتے ہیں راستے میں، چنگیوں میں، پولیس والوں کو بھی، جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے مجھے نہیں معلوم، ان کو جو پیسے دیتے ہیں وہ اتنا، اس سے زیادہ بھی دیتے ہوں گے تیل پہنچانے میں، اس سے گورنمنٹ ان کو فل اجازت دے دے اور ان کو بولے تھرو پراپر چینل لاؤ، چاہے چھوٹا ایک ٹینکر میں سپلائی کرتا ہے، چاہے ایک جریکین میں سپلائی کرتا ہے، سب کو میری طرف سے اجازت ملنی چاہیے آنے والی گورنمنٹ۔ باتیں تو بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو کہنے والا ہوں، کہنا چاہتا ہوں لیکن کہہ نہیں پاتا ہوں، لیکن میں یہ پیغام عمران خان صاحب کی دوسری مرتبہ آنے والی حکومت کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی والی حکومت تو سنے گی تو پتہ نہیں مجھے اندر کر دے گی۔ جو بھی بلوچستان اور پاکستان کے باقی صوبوں کے لوگ اور ایرانی اس اسمگلنگ میں شامل ہیں، میں کہتا ہوں عمران خان نے آتے ہی سب کو لائسنس دے دیں، چاہے ایک ٹینکر میں، چاہے ایک سوزوکی میں سپلائی کرتا ہے، سب کو لائسنس دے دیں، سب کو، عمران خان صاحب کو چاہیے کہ سب کو لائسنس دے دے اور ان کو جو بھی شامل ہیں سب کو لائسنس دے دیں اور اس کام کو جائز قرار دے دیں۔ امریکہ کی ایسی کی تیسی، امریکہ کون ہوتا ہے؟ ہمارے ذاتی معاملہ میں دخل دینے والے، جس سے ہماری گورنمنٹ کو، عوام کو فائدہ ہوتا ہے، تو ہمیں کسی کا سننا نہیں ہے، کسی کی بات نہیں سننی ہے۔ مانے ایران اور روس سے تیل اور گیس کے معاہدے جلد سے جلد کریں عمران خان صاحب، آپ نے آتے ہی فوراً آپ نے یہ معاہدے کرنا ہے تاکہ اور بعد میں بھی تمام پہلے سے یا بعد میں معاہدے کرنے کے بعد یا پہلے جو بھی اسمگلنگ کرنے والے ہیں ان کو فل لائسنس دے دیں، ان سے ٹیکس لے لیں، تیل سپلائی کرنے کی اجازت دیں، تاکہ ہمیں آگے بتاتا ہوں کتنا تیل سستا پڑے گا۔ تمام پہلے سے تیل لانے والوں کو بھی چیک پوسٹوں پر ہر طرح رشوت دینے کے بجائے ان سے ٹیکس لے لیں اور ان کو اجازت دے دیں، پاکستان میں تیل لانے کی اجازت دیں، تاکہ بہت کوڑیوں کے بعد آپ کو تیل پڑے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تیل کس طرح پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے ختم ہو ریکارڈنگ ہو رہی نہیں ہو رہی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو کہ دیکھیں $0.053 کا پڑتا ہے، ایک ڈالر پاکستانی روپے میں 10.7606 بنتے ہیں،
اگر اس کو گیلن میں پڑا دیکھا جائے تو 3.7854 لیٹر آتا ہے ایک گیلن میں، ٹھیک ہے. تو پیٹرول ہوتا ہے پاکستان کو 1 لیٹر 2.851، ایک یعنی اتنے روپے میں پڑتا ہے پاکستان روپے میں، ٹھیک ہے. اگر اس کو 5 گنا اور بھی بڑھایا جائے، اس میں ایکسٹرا خرچہ لکھا جائے، اور اس کے علاوہ تو 14 روپے 2.55 کا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اس میں 16 روپے چائے پانی والوں کو دے دیں، سب کو جو کھانے پینے سب کو دے دیں، پھر بھی 30 روپے میں جا کے ہمیں پیٹرول پڑتا ہے. تو 30-35 کو بھیجو بھائی پاکستان میں، کیا ہوگی آپ لوگوں کو؟ بھیج دینا 30-35 میں پیٹرول. میں اگلی ویڈیو بناتا ہوں، باقی کچھ میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا.